کوئی کہہ دیجئے انفقو خرچ کرو تو ان خوشی سے او کرہن یا نا خوشی سے، لن ہرگز نہیں یتقبلا قبول کیا جائے گا منکم تم سے، ان سے کہو خواہ خوشی سے خرچ کرو خواہ نا خوشی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز خرچ نہیں کیا جائے گا، تم سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ انکم بے شک تم لوگ ہو، کنتم تم ہی ہو، قومن لوگ، فاسقین فاسق، بے شک تم ہی فاسق لوگ ہو یا تم لوگ ہو ہی فاسق۔ ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اپنی خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم لوگ فاسق لوگ ہو۔ اب دیکھیے منافقین جو تھے نا، یہ مدینہ کے لوگ تھے، اوس اور خزرج کے قبیلے کا حصہ تھے۔ جب اسلام کی تحریک مدینہ پہنچی تو مدینہ کے بڑے حصے نے اسلام قبول کر لیا، ان کے اپنے بیٹوں بیٹیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان لوگوں کو عجیب مخمصہ پڑا، ایک طرف اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو ان کا اپنا معاشرتی مقاطعہ ہو جاتا نیچرلی، کیونکہ قوم کا بڑا حصہ مسلمان ہو چکا تھا، اپنے بچے مسلمان ہو چکے تھے، بیویوں کے شوہر مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو اپنے کاروباروں سے ہاتھ دھونے پڑتے، اپنے رشتوں سے ہاتھ دھونے پڑتے، اس لیے انہوں نے مجبوراً اسلام کا چولا پہن لیا اور جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ دل سے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے قربانی کا۔ جب اسلام قبول کیا تو پھر دل و جان سے اسلام کی کاز کے لیے کام کرنا ہوگا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہوگا، اور مسلمانوں نے ایسا کیا۔ انہیں اب یہ ساری باتیں بہت مصیبت لگتی تھیں، پریشان کن لگتی تھیں۔ زکوٰۃ کا ان کو ایک سمجھ لی جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ انہیں جنگوں کی مصیبت اپنے سر پر مسلط نظر آتی تھی۔ اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے عجیب منافقانہ رویہ اختیار کر لیا، بظاہر مسلمان ہو گئے اور حقیقتاً اسلام کے ساتھ دل سے نہیں تھے، اور اس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی آفت آئے جس کا مسلمان شکار ہو جائے اور ان کی جان جو ہے گویا کہ اسلام کی پابندیوں سے، اسلام کے نظام سے چھوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ان کے ان حالات پہ سارا تبصرہ فرمایا۔ اب ان میں سے بعض جو تھے وہ اپنا یعنی وقار معاشرے میں بحال رکھنے کے لیے صدقات وغیرہ کرتے تھے۔ جیسے جنگ ہوئی تو جی ہم جنگی خدمات میں شریک تو نہیں ہو سکتے، یہ پیسہ لے لیں ہم سے، ہم پیسے دے رہے ہیں، جنگ کے فنڈ میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا چاہے تم یہ پیسہ خوشی خوشی دے رہے ہو، اس وجہ سے خوشی خوشی بمانے اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں، جان چھوٹنے کے لیے، کہ پیسہ دے کر جان چھوٹ رہی ہے یا خوشی خوشی دے دو، تو خوشی خوشی دے رہے ہو یا مجبوری سے دے رہے ہو کہ جنگ میں نہ جانا پڑے، اس مجبوری سے دے رہے ہو، جو بھی ریزن ہے، تمہارا دل پیسہ دے کر جنگ پر نہ جانے سے خوش ہے یا تمہیں اس کی بھی تکلیف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی حال میں بھی تمہارے صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ صدقات تو وہ کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہے تھے، اور وہ ایسے مشکل وقت میں جنگ میں لگ بھی رہے تھے، مگر اللہ نے کہا وہ صدقے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ صدقہ قبول ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ جان بچانے کے لیے، نام کے لیے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تمہارے صدقے قبول نہیں ہوں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، نافرمان لوگ ہو۔ کس طرح سے نافرمان ہے؟ اپنی منمانی کرتے، اللہ رب کریم کے احکامات کو قبول نہیں کرتے، دین کو دل سے نہیں اپنایا، تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا تم لوگ فاسق ہو۔ وما نہیں منعہم، روکا ان کو، ان کے تقبلا قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقے، الا مگر اس بات نے، انہم بے شک انہوں نے، کفروا کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ان کے صدقات کو قبول ہونے سے روکنے والی بات یہ ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ اور رسول کے ساتھ۔ یہ تو مسلمان تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، کیوں کہا اللہ نے؟ منافقت کی وجہ سے۔ اللہ کو ماننا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی آگاہ ہے۔ یہ تو دھوکہ دے رہے تھے نا، جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ اور رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ ولا نہیں یاتونا، وہ آتے الصلاۃ نماز کے لیے، الا مگر وہ، وہم اور وہ ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے مارے ہوئے، کسل سے ہے، کاف سین لام کسل سستی،
وہ نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ، یعنی نماز نہیں پڑھنا چاہتے، مجبوراً اٹھتے ہیں، مجبوری سے آتے ہیں، خوشی سے نہیں آتے۔ کیوں آتے ہیں نماز کے لیے؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت میں کسی مسلمان کا ایسا تصور موجود نہیں تھا جیسا ہمارا نام نہاد تصور ہے کہ جی ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، اگر کوئی ایک نماز میں نہیں پہنچتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ نماز میں نہیں آیا، وجہ کیا ہوئی، چیک تو کرو۔ نماز میں نہ آنا یا تو کسی بڑی مصیبت کی علامت ہوتا تھا کہ بہت ہی بیمار پڑے ہیں یا کوئی بڑا حادثہ ان کو پیش آ گیا ہے گھر میں، اور یا پھر کس بات کی علامت ہوتا تھا؟ کفر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ جو فجر اور عشاء کی جماعت سے غیر حاضر ہوتا تھا ہم جان لیتے تھے کہ وہ منافق ہے۔ حالانکہ نمازیں وہ پڑھتے تھے انڈیویجول، صرف جماعت میں نہیں آتے تھے۔ عمر فاروق کہتے ہیں ہم جان لیتے تھے وہ منافق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو صحابہ اس چیز کو اسی معنی میں لیتے تھے۔ دیکھیں، لوگوں کو سمجھائیں، پیغام پھیلائیں، بتائیں، باقی کسی کے بارے میں فتویٰ دینے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ اصل میں یہ گورنمنٹ کا کام ہے، کیونکہ انڈیویجول لیول پر اگر ہم اتریں گے نا پھر ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، یہاں تو قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، تو مجھے مار میں تجھے مار، تو کافر تو کافر۔ لہٰذا یہ انڈیویجول لوگوں کا کام نہیں ہے، ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہم لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیں کہ تو صحیح مسلمان ہے تو غلط مسلمان ہے۔ ہاں ہمیں نظر آتا ہے اور غلط بات کو غلط کہیں، ان کو یہ احکامات پہنچائے، تبلیغ کریں، یہ ہم سب کا ذمہ ہے۔ لوگوں کو نماز پر قائم کرنا یہ حکومت کا ذمہ ہے، یہ حکومت کا ذمہ ہے۔ لہٰذا حکومت سب کو حکمن نماز پڑھائے گی، اور جو حکمن بھی نماز نہیں پڑھتا اس کو علماء کہتے ہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، مشقت والی نہیں بلکہ ایسی قید جسے اصلاحی قید کہتے ہیں۔ وہاں علماء اس کو سمجھائیں گے اور اس کی تربیت کریں گے جب تک وہ نماز کا عادی نہیں ہو جاتا، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اب رہ گیا ہم کیا کریں؟ دو باتیں، ایک دعا کریں، دوسرا کوشش کریں تو نماز کے لیے ہمراہ لے کر جائیں، تیسرا تبلیغ کریں، احکامات پہنچائیں، نماز کی اہمیت ان کے دلوں تک اتاریں۔ بس کسی کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں من حیث القوم یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان امت اس وقت کفر اور اسلام کے درمیان لائن پہ کھڑی ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کون مومن ہے کون کافر ہے، لیکن افراد کے بارے میں کبھی رائے مت دیں، کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ ہمیں اس کا حق نہیں دیا گیا، اور ویسے بھی اس سے بہت بڑا فتنہ پھیلے گا نا، بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ لیکن یہ تو اصول اللہ نے سیٹ کر دیے ہیں، کیا جو جیسے یہ حدیث ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ جو بندہ کفر کا ارتکاب کرے اس کی پکڑ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ نہیں، اللہ تو کرے گا، دنیا میں کون کرے گا؟ اسلامی گورنمنٹ۔ ہم انفرادی شخص نہیں کر سکتے، اسلام ہی کا قانون یہ ہے کہ قانون ہم ہاتھ میں نہیں لیں گے، اسٹریٹ جسٹس نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس سے باز پرس بھی گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ ٹیکس ہے نا، ٹیکس چور کو کون پکڑے گا؟ آپ جا کے حکومت کو خبر دے سکتے ہیں کہ اس نے ٹیکس چوری کیا ہے، خود جا کر اس کو جوتے ڈنڈے نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکاری ہے، آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن سزا دینے کا اختیار گورنمنٹ کو ہے۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کے بارے میں بھی سزا دینے کا اختیار پھر گورنمنٹ کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر اسٹریٹ جسٹس اتر آئے گا نا تو پھر ایک عجیب قسم کی بدامنی پھیل جائے گی اور دین جو ہے نا وہ مذاق بن کے رہ جائے گا۔ ہاں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بچہ نماز پڑھتا تو ہے اور ہر نماز میں اس کو کہنا پڑتا ہے نماز کا ٹائم ہو گئی، یہ بچہ کس میں زمرے میں آتے؟ دیکھیں جی، اس کو کہتے رہیں، انشاءاللہ اس کی عادت پکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہتے رہیں، عادت پکی ہو جائے گی، کیونکہ مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، براٹ اپ بھی تو وہ نہیں ہے، براٹ اپ بھی تو وہ نہیں ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، 9 سال کے کو پابند بناؤ، نہ پڑھے تو مارو۔ اگر یہ ہم نے کیا ہوتا یا ہمارے ساتھ کیا گیا ہوتا تو نماز ہڈوں میں اتر گئی ہوتی۔ آپ دیکھیں پٹھانوں میں، یہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کہ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں نماز کے وقت پہ وہ نماز پڑھتے، چاہے وہ ریڑھی لگا کے بیٹھیں، جو بھی کر رہے، نماز ان کی ہڈوں میں اتری ہوئی۔ یہی حال عربوں کا ہے، عرب چاہے کتنے بھی عیاش کیوں نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑتے، نماز پڑھ لیتے، ان کی ہڈوں میں اتری ہوئی ہے،
وہ چاہے پکنک منانے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے وہ کسینو جا رہے ہیں جوا کھیلنے کے لیے، راستے میں اذان ہوگی، انہوں نے گاڑی سائڈ پہ لگا کے نماز پڑھ لینی ہے. سیریسلی نماز ہڈوں میں اتر گئی ہوئی ہے ان کی. ہمارے اندر وہ جو کمی ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہی پوری ہوگی. پھر ماحول ہے، یعنی عرب میں پھر وہی بات ہے، کسی عرب ملک میں آپ چلے جائیں وہاں بے نمازی کا تصور نہیں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے. ہمارے یہاں یہ بات ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. تو اس وجہ سے کسی کو الزام دینے کی بجائے اصلاح کی کوشش کریں. جیسے ایک بندہ نماز کے لیے اٹھے، دوسروں کو دعوت دیا اور نماز پڑھنے چلتے، کچھ نہ کچھ لوگ تو اٹھیں گے نا. پھر جہاں تک ممکن ہو نماز کی اہمیت کے پیغام کو عام کرتے رہیں، بات پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں پہنچاتے رہیں. دل میں کب اترے گی یہ اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز تو بہرحال کسوٹی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگتا ہے جلدی جلدی مرغ کے ٹھونگوں کی طرح. یعنی کہ ظہر کا وقت ہے تو اب بھی تو بڑا ٹائم ہے. ہم بھی کرتے ہیں نا، کبھی پہلے میں کیا کرتی تھی بچپن کی بات، کہ جیسے میٹرک میں امی نے کہنا نماز پڑھ لو، امی ابھی تو بڑا ٹائم ہے، امی ابھی تو بڑا ٹائم ہے، اللہ معاف فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں بھی اتنی سینس نہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بات غلط ہے. لہٰذا جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تو میں میٹرک میں تھی اور میں سٹن ہو گئی کہ یہ تو میرے ہی بارے میں ہے. کیونکہ نارملی میں جیسے میں بک ریڈر تھی تو بک پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو پتا یہی ہوتا ہے کہ اچھا اس صفحے کے بعد اٹھ جاؤں گی، اس صفحے کے بعد اٹھ جاؤں گی، تو وہ یہ اچھا امی ابھی تو ٹائم ہے. پھر اینڈ پہ ڈانٹ پڑنے کی 5 منٹ رہ گئے 10 منٹ رہ گئے، پھر بھاگنا اور پھر جلدی جلدی کی نماز پڑھنی کیونکہ ظاہر ٹائم کم ہوتا تھا. تو جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے تو ایسے لگا کہ یہ میرا ہی حال بیان کیا گیا ہے، تب میں نے اپنی عادت چھوڑی. دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کام چھوڑ کر نماز پڑھیں. درجات پانے ہیں تو مشقت کرنا ہے. پھر کام پر بھی منحصر ہے کہ کام کتنا ہے. 2-4 منٹ کا کام ہے اٹس اوکے. اگر کام اتنا لمبا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نماز آخر وقت میں چلی جائے گی تو پھر پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں. گیسٹ آئے ہیں، اگر اول تو گیسٹ آئے ہیں تو نماز پڑھیں، گیسٹ بھی پڑھیں. گیسٹ کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور فرض کر لیں کہ اگر ایسی ہی صورت ہے تو پھر 2 نمازوں کی جمع کرنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہے، اگر واقعی ایسی ہی صورت ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کچھ ایسے نازک رشتے ہوتے ہیں کہ مجبوری بن جاتی ہے یا کوئی اور افراتفری ہوتی ہے تو پھر اس میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نیت کر لیں. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اگر آپ یہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نیت کر لی تو پھر آپ کی وہ بعد میں پڑھی گئی نماز بھی اولا وقت میں ہی کنسیڈر ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو یاد رکھا نا. اصل بات تو نماز کو یاد رکھنا ہے. تو اگر آپ کسی مشقت کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے اپنی 2 نمازیں ملا رہے ہیں تو پھر دوسری نماز بھی جو آپ نے اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھی ہے پہلے یا بعد میں، کیونکہ جمع اولا بھی ہو سکتی ہے اور جمع جو ہے بعد کی بھی ہو سکتی ہے، تقدیم اور تاخیر دونوں کی. تو جو بھی آپ نے کی وہ اول وقت میں ہی پڑھنے کا اجر ملے گا کیونکہ آپ نے اس کی فکر کی اور اس کو سنبھالا. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ منافق ہیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے. ایمان نہ رکھنا بمانے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کو اگر صحیح معنوں میں مانتے تو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتے. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے، وہ تو ہمارا کچا چٹا سب جانتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کی تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں، آپ کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ایمان ہی نہیں ہے. آپ نے حضرت خبیب کا پڑھا ہے نا، کہ حضرت خبیب کو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اگر تم یہ کہو کہ میں کاش اپنے گھر میں ہوتا اور محمد میری جگہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا، مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں. اور اس بات پر وہ لوگ غضبناک ہو گئے اور کتنی اذیتیں دی اور انہوں نے اپنی بات نہیں بدلی. یہ ایمان ہے. اور صحابہ کا ایمان ایسا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آتی ہے، آپ کو جیسے احد میں چوٹیں لگی تو بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے نا تو مسلمان بھڑک گئے آپ کو دیکھ کر. ان کے جو مدینہ میں رہے نا، سارے تو نہیں نہ گئے تھے احد کی جنگ پر، جو مدینہ میں تھے وہ یعنی غصے میں بھر گئے. انہیں اپنے افراد کے شہید ہونے سے زیادہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا تھا. لہٰذا جو معبد خزائی گئے تھے نا، جا کر انہوں نے بتایا تھا ابو سفیان کو کہ مسلمان تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں. تو ان کا یہ جملہ ابن حشام نے نقل کیا ہے
کہ اس نے کہا جا کر ان سے کہ محمد کے چہرے پر جو زخم آئے ہیں نا اس کو دیکھ کر مسلمان بھڑکے ہوئے ہیں اور تمہارے اوپر غضبناک ہیں، یا تو ان سے مقابلے کے لیے صفیں برابر کر لو اور یا پھر سامان اٹھاؤ اور نکل لو، کیونکہ وہ اس وقت تم سے محمد کا انتقام لینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات کو سن کر ابو سفیان کے چھکے چھوٹ گئے۔ تو واقعی عرب جو مدینے والے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے ان کو زیادہ رنج تھا، یعنی اپنے شہداء سے بھی زیادہ تکلیف انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی تھی۔ اس کے برعکس یہ ایمان تھا ان کا۔ اس کے برعکس منافقین کا حال یہ تھا کہ انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آئی، اور انہوں نے بات بھی بنائی کہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو زخمی نہ ہوتے۔ اسی سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹ لگنے سے، تکلیف ہونے سے انہیں خوشی ہو رہی تھی۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ انکار کیا ہو سکتا ہے نا؟ لہذا یہ لوگ کافر تھے۔ آپ دیکھیے ہراکل کو معلوم تھا نا کیسر کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے مانا تھا نا، یہ کہا تھا نا ابو سفیان سے، بالکل۔ اور پھر بعد ازاں جب لشکر بھی لے کر آیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبوک ہی میں پہنچے تو پھر مقابلے پر بھی نہیں آیا، چلا گیا واپس۔ مانتا تھا نا مگر تسلیم نہیں کیا، تو کافر ہی رہنا۔ وہی بات ہے، صرف یہ مان لینا۔ اچھا اب بھی کل ہم نے دو بدقسمت ترین لوگوں کا پڑھا تذکرہ، حیی بن اخطب اور کعب بن اسد۔ کعب بن اسد نے کس طرح کہا؟ جو پہلی اس نے بات رکھی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، تو کیسے کہا کہ تم جانتے ہو یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے، تم پہچان بھی چکے ہو، کہا نا، اور پھر بھی نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی اپنی قوم کو اس پر آمادہ کر سکا۔ یہ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی اور کفر کی شدت۔ کسی کا مان لینا، جان لینا، پہچان لینا دل کے اندر اہمیت نہیں رکھتا جب تک وہ زبان سے تسلیم نہ کرے اور اس کے عمل سے ثابت نہ ہو۔ اسی لیے ایمان نام ہے دل سے تسلیم کرنے کا، زبان سے اقرار کرنے کا اور عمل سے ثابت کرنے کا۔ میں کہوں بھی میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہوں اور امی گر پڑے اور میں بیٹھ کر تماشا دیکھتی رہوں، اٹھانے کے لیے بھی نہ اٹھوں، یا امی کوئی کام کہے تو میں کہوں میں نہیں کر سکتی، یہ تھوڑی پیار ہے۔ یہی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باپ کی طرح ہیں۔ امت بمنزلہ اولاد ہوتی ہے نا، اس معنی میں گویا باپ کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور پھر کہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا نا، ان سے کہو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں بڑی بری باتوں کو حکم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات، جو یہود کا حال وہ منافقین کا حال۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے یہ اللہ اور رسول کا کفر کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، خوشی خوشی نہیں آتے، ماحول کی مجبوری ہے، نماز پڑھنا پڑتی ہے ان کو، نماز قائم نہیں کرتے۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی ساری زندگی انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا اور پھر بھی کنفرم جہنمی ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَنَعُوذُ بِكَ مِن ذَلِكَ۔ بات یہ ہے کہ منافقت اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو نماز میں اول وقت میں نماز پڑھنا بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کو اول وقت میں ادا کر۔ تو بلا عذر نمازوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر عشاء کو لوگ غیر معمولی طور پر لیٹ کر دیتے، غیر معمولی طور پر لیٹ کر دیتے، رات کو 12 بجے پڑھ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اس کی پھر دلیل یہ لاتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں 1/3 رات لیٹ کر دیتا ہے۔ 1/3 رات کتنی ہوتی ہے؟ آج کل کتنے بجے عشاء ہو جاتی ہے؟ 7 بجے مان لیا، تو 1/2 رات کیا ہوگی؟ 10 بجے میکسیمم۔ کیونکہ 1/2 رات آپ یوں مت سمجھے پوری رات سے 1/2 رات کہا، عشاء کا وقت آدھی رات میں ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے نا تو عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل تقریباً 3 بجے، 3 سوا 3 بجے، اور گرمیوں میں 2 بجے، پھر 1:30 سے 2 کے درمیان۔ آج کل تقریباً سوا 3 تک، 3:20 تک
ٹائم ہوتا ہے. تو پھر آپ ٹائم کو ادھر سے میئر کریں, اس طرح میئر کریں, 7 بجے سے 3 بجے تک, ٹھیک ہے, اور اس کا تہائی نکالیں, ٹھیک. تو 11 بجے اس کا تہائی کا میکسیمم ٹائم بنتا ہے نا, تو پھر آپ میکسیمم سے تھوڑا ادھر پڑھیں, یعنی کہ 10:30 آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے. وطر تو تہجد کے ساتھ پڑھے جائیں گے تب, اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں, اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے تو پھر آپ وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو نماز کو غیر ضروری طور پر ڈیلے نہیں کرنا, اور بچوں کو یہ چیز سکھانی, اکثر بچے یہ کرتے ہیں نا, ابھی پڑھ لیتی ہوں ماما, ابھی پڑھ لیتی ہوں ماما, تو ان کو یہ باتیں ان کو بتائیں, سیکھ جاتے ہیں بچے, بہت تیزی سے سیکھتے, بہت تیزی سے سیکھتے. وَلَا يُنْفِقُونَ, اور وہ خرچ نہیں کرتے, الا مگر وہم کارہون, ناپسندیدگی کے ساتھ, وہ خرچ کرتے ہیں مال ناپسندیدگی کے ساتھ. کیا ناپسندیدگی؟ ناخوشی سے مال دیتے ہیں. زکوٰۃ دینی پڑتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, اور صدقات دینے پڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہم سے روز پیسے ہی مانگتے رہتے, کیونکہ وہ مال اپنا مانتے ہیں نا, حالانکہ مال تو اللہ کا ہے. فلا نہ توجبکا, تعجب میں مبتلا کرے آپ کو, اموالہم, ان کے مال, ولا اولادہم, نہ ہی ان کی اولادیں, آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں مبتلا نہ کریں, آپ کو حیران نہ کریں. یعنی آپ یہ نہ کبھی سوچیں کہ وہ کافر ہیں پھر بھی ان کو مالی اور اولادیں جو ہیں, مال اور اولادیں ملی ہیں. انما بلا شک و شبہ, یرید اللہ, اللہ چاہتا ہے, لیعذبہم, عذاب دے ان کو, بہا, ان کے ذریعے, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. اللہ تو چاہتا ہے کہ ان مال اور اولاد کے ذریعے ہی دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے. وتزہق, اور نکلے, انفسہم, ان کی جانیں, وہم کافرون, اس حالت میں وہ کافر ہی ہوں. یعنی مال اور اولاد کے چکر میں پڑے رہے ہمیشہ, اسی کو اپنا حرز جان بنائے رکھیں, اور پھر وہی اولادیں بڑی ہو کر نااہل نکلیں, وہی مال ضائع ہونے لگے, اور یہ اسی کی خوشی, اسی کے غم کو لے کر بیٹھے رہیں اور اسی میں مر جائیں, نہ کبھی اللہ کا خیال آئے, نہ اللہ کی طرف پلٹیں. تو اللہ فرما رہے کہ مال اور اولادیں ہم ان کے لیے آزمائش بنا رہے ہیں, انعام کے طور پر نہیں دے رہے. یہی نعمتیں ہیں اور یہی آزمائشیں, اور دنیا میں کوئی بھی نعمت 100% نعمت نہیں ہے, ہر نعمت کے ساتھ آزمائش جڑی, مومن کے لیے بھی, اور کافر کے لیے تو وہ پھر صرف اور صرف آزمائش بن جاتی, کیونکہ ہر چیز اسے اللہ سے اور دور کر دیتی. اصل ناکامی تو یہی ہے. تو اللہ فرما رہے انہیں ہم نے مال اولادیں دی ہیں, پریشان مت ہو, اس کے ذریعے ہم انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے, اور دنیا میں ان کے لیے یہ تباہی کا ذریعہ بن جائے گا, اور یہ ان کی وجہ سے کفر پر اور شدید ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے, غور کیجئے, ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو منافق تھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے, یہ اوس و خزرجی کے لوگ تھے, ان کے بچے بیویاں مسلمان ہو گئے, اور ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے. تو ان لوگوں نے, اچھا منافقین کی جو لسٹ ملتی ہے نا ہمیں البدایہ والنہایہ میں, اس میں آپ دیکھیں تو سارے کے سارے مالدار لوگ تھے, ایک بھی ہمیں غریب نہیں ملتا. انہیں مسئلہ یہی پیش آیا کہ اگر ہم اسلام پر قائم نہیں ہوتے تو ہمارے بچے ہمیں چھوڑ جائیں گے, ہمارے مال ہاتھ سے چلے جائیں گے. انہوں نے اپنے مال اور اپنے بچے بچانے کے لیے اسلام کا چولا اوڑا, اور زندگی کی محبت اور مال کی محبت نے انہیں اسلام پر قائم بھی نہیں رہنے دیا کہ بھئی نہ ہم مصیبت میں ساتھ چل سکتے ہیں, نہ ہم سے مال خرچ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اسلام کا چولا اوڑھ کر بھی مسلمان نہیں ہو سکے. تو اولاد اور مال کی محبت نے ہی اس فتنے میں مبتلا کیا نا, تو یہ پھر انہیں رسوا بھی کرائے گی, اور یہ ہمیشہ ہوں گے, اور مرتبت میں پھر یہ ہمیشہ کام رہیں گے اور پیچھے رہیں گے. وَيَحْلِفُونَ, وہ قسمیں کھاتے ہیں, بِاللَّهِ, اللہ کے نام کی, اِنَّهُمْ, بے شک وہ, لَمِنْكُمْ, تمہیں میں سے ہیں, وَمَا هُمْ, حالانکہ وہ نہیں ہے, مِنْكُمْ, تم میں سے, وَلَكِنَّهُمْ, لیکن وہ, قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, ایک ایسا گروہ ہیں جو ڈرتے ہیں. وہ قسمیں کھا کھا کر اللہ کے نام کی تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں, حالانکہ وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں. وہ تو ایک ایسی قوم ہے جو خوف کا شکار ہے, جو خوف کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہیں. وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی, اس خوف سے کہ اولادیں چھن جائیں گی, اس خوف سے کہ مال چھن جائیں گے, اسلام کا چولا پہنے ہوئے مسلمان نہیں ہوئے, ڈرامے بازی کر رہے ہیں. لو, اگر, یجدونا, وہ پائیں, مل جان, کوئی پناہ گاہ, او مغالاتی, یا کوئی غار,
غار سے مغارات جمع ہے اس کی، او مدخلن یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ، ایسی جگہ جہاں پر گھس کر بیٹھ سکیں، لولو بھاگ اٹھے الیہ اسی کی طرف، وہم یجمعون سرکشی کرتے ہوئے، رسیاں توڑاتے ہوئے. جانور بندہ ہو تو سرکشی کر کے رسی توڑاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یجمعون. جمع جیم میم ہے، جمع اس سے ہے یجمعون. اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی داخل ہو کر چھپنے کی جگہ تو یہ اس کی طرف بھاگ اٹھے، اس طرح گویا رسیاں توڑا کر جائیں. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آج انہیں اسلام سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نظر آئے، کوئی بل بھی نظر آئے، تو اس میں جا کر چھپ جائیں اور اسلام کے نظام سے نجات پانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے نا، اس وجہ سے اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. اگر ہمارا 1/3 بھی اپنے آپ کو صحیح کر لینا تو دیکھیں اسلام کا نظام کیسے نافذ نہیں ہوتا، دنوں میں نافذ ہوتا. تو یہی اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں کہ بظاہر یہ دعوے کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم قوم کا حصہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے احکامات سے، اسلام کے ماحول سے، اسلامی معاشرے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا. یعنی اللہ نے کہا کہ بل مل جائے نا، مدخلن کیا ہے، کوئی بل مل جائے نا تو بل میں گھس کر بیٹھ جائیں جہاں یہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار سکے. تو یہی اللہ نے بتایا کہ ان کے مال دیکھ دیکھ کر، ان کی اولادیں دیکھ دیکھ کر رشک نہیں کرنا، بلکہ یہ سب تو ان کے لیے سزا ہے، ان کو اس کا جو ہے نا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں من جو یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر فی الصدقات صدقوں کے معاملے میں، فَإِن پھر اگر اوتو و دیے جائیں منہا اس میں سے رضو تو راضی ہو جائیں، وَإِن اگر لم نہ یوتو دیے جائیں منہا اس میں سے اذا تب ہم وہ یسخطون ناراض ہوتے ہیں. سین خے تو غضبناک ہونا، ناراضگی، یسخطون وہ غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اور ان میں وہ افراد موجود ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، پھر اگر انہیں عطا کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں عطا نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہونے لگتے ہیں. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق صدقات کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. پورے بلاد عرب سے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی، صدقات اکٹھے کیے جاتے اور مدینہ لائے جاتے. مدینہ میں آ کر وہ سارا کچھ اکٹھا کیا جاتا، وہ ایک بڑی اماؤنٹ بن جاتی، پھر اسے قومی مقاصد پر خرچ کیا جاتا. اس سے پہلے ایک بندے کے پاس اتنا مال آتے اور تقسیم ہوتے ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو ان لوگوں کو یہ بہت بڑا خزانہ لگتا تھا اور ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم جس طرح چاہیں اس میں سے لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کے سوا کسی کو نہیں دیتے تھے. تو ان کو غصہ چڑھتا تھا. اب اس غصے میں پھر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ و صدقات کا جو مال آتا ہے منصفانہ طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں ایسی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی نہیں بچ سکا. یہ مسئلہ ہی ایسا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ خوشحالی آ گئی تھی، گھر والوں کو کتنا دیا ہوا تھا، صرف زندہ رکھنے والا، پھر بھی ضرورت کے مطابق بھی نہیں، صرف زندہ رکھنے والا دیا ہوا تھا. امہات المومنین نے جب آپ سے خرچہ مانگا تھا اور سورہ احزاب اتری تھی، کیا مانگا تھا؟ صرف خرچہ مانگا تھا گھر کا کہ ہانڈی روٹی پکا سکیں، کوئی سال کے 2 جوڑے بنا سکیں، کوئی محلات تھوڑی مانگ لیے تھے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور الگ ہو گئے. پھر بھی آپ پر یہ باتیں تھی. اور اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خرچہ دیتے نارمل، تو پھر تو استغفر اللہ پتہ نہیں کیا قصہ سناتے. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ ان کے ایمان کا لیول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کستے ہیں. ایک مومن سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں بددیانتی کا ارتکاب کر سکتے ہیں معاذ اللہ. ولو اگر انہم بے شک وہ رضو راضی ہو جاتے ما جو آتاہم اللہ اللہ نے انہیں دیا، و رسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور کہتے حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا تو ان قریب دے گا ہم کو اللہ اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، و رسولہ اور اس کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون بے شک ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. کاش یہ لوگ مومن ہوتے اور راضی ہو جاتے اس مال پر جو اللہ اور رسول نے انہیں عطا کیا تھا، اور وہ یوں کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اپنے فضل سے اللہ اور اللہ کا رسول عطا کریں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان آیتوں کو نکالا جاتا ہے نا
اور کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے ساتھ ساتھ رسول سے بھی مانگنا چاہیے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کرتے ہیں تو جس کو جتنا دیں اسے اتنے پر راضی رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک وقت میں کسی کو کم دیا ہے تو اگلے وقت میں اسے زیادہ بھی دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق دیتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ نے تقسیم فرمایا تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں صاحب کو نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں وہ مومن ہے۔ آپ چپ رہے، تو ابو موسیٰ اشعری نے دوبارہ یہی بات کی، تیسری دفعہ پھر یہی بات کی، تو پھر آپ پلٹے اور آپ نے کہا ابو موسیٰ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ مومن ہے، لیکن میں کبھی کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو محروم کرتا ہوں ان کے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ کسی کا دل اسلام سے بھاگا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل اسلام سے عدم اطمینان پر ہوتا ہے، تو مال ملنے سے اس کے دل کو اطمینان مل سکتا ہے، تو اس لیے بھی موافقت قلبی کے لیے بھی میں دے دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر پھر ابو موسیٰ چپ ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ان کو مال سے محروم نہیں کیا کہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے لیکن مجھے اپنے مسالے دیکھنے پڑتے، تو پھر ابو موسیٰ چپ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جس وقت غزوہ حنین پیش آیا ہے تو سارا مال کس میں تقسیم کر دیا تھا؟ مکہ والوں میں، نو مسلموں میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش بینی تھی، آپ کی ایک تدبیر تھی، انہوں نے اس معاملے کو بھی ان لوگوں نے مسئلہ بنا دیا تھا منافقین نے، اور انصار کے نوجوانوں کو بھڑکایا تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے بات دب گئی اور لوگ پرسکون ہو گئے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر کسی کو مال نہیں دیا تو اس کا دل برا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کہ مال کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ یہی اللہ فرما دے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، میری رغبت اللہ کے لیے ہے، مال کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اگر آج مجھے مال نہیں ملا اٹس اوکے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ مجھے اور ذریعے سے مال دے گا اور وقت پر مال دے گا، تو مجھے کوئی بے اعتباری نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی جا رہی۔ تو بڑا فرق ہے جی درجات میں، ایک صحیح مومن اور ایک منافق، اور کفر اور اسلام کا زمانہ، ہر چیز درجات میں فرق پیدا کرتی ہے، ہر چیز۔ اگر ایک بندہ منافقت سے اسلام کی طرف پلٹ بھی آتا ہے تب بھی وہ پھر پچھلوں سے پیچھے رہ جائے گا۔ ہاں راستہ کھلا ہے، جب چاہے منافقت سے پلٹ آئے، اپنی بیماری کا علاج کرے، اللہ کی راہ میں استقامت پائے، راستے کھلے، لیکن درجات پانے کے لیے مشقت کرنا ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، قربانیاں دینا ہوں گی۔ اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے سہیل بن عامر اور حارث بن حشام آئے۔ یہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ حارث بن حشام ابو جہل کے بھائی تھے، اور سہیل بن عامر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، حدیبیہ کے موقع پر بھی صلح نامہ انہوں نے ہی لکھا تھا۔ تو عمر اس وقت اکیلے تھے، یا عمر کے دائیں بائیں بیٹھ کے بات چیت ہونے لگی۔ اب بعد میں یہ ہوا کہ لوگ آنا شروع ہوئے، اب انصار کا کوئی بندہ آتا اور وہ معمولی ہوتا، کوئی عام بندہ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو کہتے کہ ذرا آگے سرکی ان کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح انصار اور مہاجرین آتے گئے اور عمر فاروق ان کو آگے ہونے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ تو پھر جب نکلے وہاں سے تو حارث بن حشام کا موڈ آف تھا، کہنے لگے سہیل بن عمر سے، دیکھا ہمارے ساتھ عمر نے کیا کیا؟ سہیل بن عمر نے کہا واللہ اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے، جب ہم اس دین کے لیے بلائے گئے تو ہم نے ساتھ نہیں دیا، لہٰذا وہ لوگ جو ہم سے کم حیثیت تھے مرتبہ پا گئے۔ اس بات پر آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی، پھر واپس عمر کے پاس آئے اور عمر سے کہنے لگے کہ عمر آپ نے آج ہمارے ساتھ جو رویہ کیا، یعنی عمر نے رویہ کیا کیا، جو بلند مرتبہ آتا ہے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ اب جنہوں نے بدر میں شرکت کی، جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، قدرتی بات ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، تو جب انصار اور مہاجرین آتے گئے وہ دنیاوی اعتبار سے کم تر تھے،
لیکن دینی اعتبار سے بہت آگے تھے، تو عمر ان کو آگے سیٹ دیتے گئے، ان کو پیچھے کرتے گئے تو انہوں نے کہا عمر آج جو کچھ آپ کی محفل میں ہمارے ساتھ ہوا ہم مانتے ہیں وہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، کیا اب اس کی کوئی کسی طرح ہم اس بات کو ختم کر سکتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ عمر زبان سے کچھ نہیں بولے، انہوں نے سرحد شام کی طرف اشارہ کر دیا. کیا مطلب تھا؟ جہاد پہ جان اور مال کھپاؤ. تو اگر کوئی اپنے مرتبے بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد میں جان و مال کھپائے، پھر اس کے مرتبے بڑھے. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا، خالی دوسروں پر حسرت کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ نے خود کہا کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں صحیح العقیدہ مومن، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اگرچہ انجام دونوں کا ہی اچھا ہوگا، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور کوششیں کی، ان کا مرتبہ بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بہت بڑا. تو جب قوم پر مصیبت آئے، اس وقت جو قوم کے ساتھ نہیں ہے وہ قوم کا حصہ نہیں ہے. وہ اقبال کی نظم بھی ہے نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ڈالی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. ملت سے اپنی رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. کہ خزاں کے عہد میں جو ڈالی درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی. تو تم مشکل وقت میں قوم کا ساتھ نہ چھوڑو. جو قوم کے ساتھ پیوستہ رہے گا، قوم کی خوشحالی میں اسی کو بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات بدلہ نہیں بھی مل پاتا. کئی حق لے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہوتا ہے رہ جاتے ہیں، تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی؟ انصار میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے تمہاری حق تلفیاں کی جائیں گی، تو تم اپنے حقوق پر صبر کرنا اور اپنے فرائض ادا کرتے رہنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے. تو اس سے اچھا بدلہ کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں آپ کا حق نہ مل رہا ہو اگر، اور آپ صبر کریں، اور آخرت میں اس حق کا بدلہ بھی اللہ دے دے، ہے نا؟ اس وقت بہت خوشی ہو. تو لہٰذا اللہ کے قرب کا ذریعہ، بلندی درجات کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوششیں کی جائیں. ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہنا، تماشا دیکھنا، یہ تو اللہ کو پسند نہیں، اور نہ ہی ایسوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی. اب کوئی سوال ہو تو پوچھیے. یہ آیت نمبر 53 ہے، اس میں ایک مطلب سیٹ اصول ہے کہ یہ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ منافقین کے بارے میں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے نا. تو آگے ہے نا، دیکھیں بے شک تم لوگ نافرمان ہو، فاسق ہو نا. تو یہ مطلب ایک سیٹ اصول نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ نافرمان ہیں تو جو ہے وہ آپ خرچ کریں یا نہ کریں؟ کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیے جو بندہ، جو اصول ہے، ٹھیک ہے، میں کسی گروہ پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، جو بندہ دین کے عام احکامات کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اہمیت نہیں دیتا، وہ فاسق ہے. اس کے صدقات وغیرہ قبول نہیں ہوں گے، یہ طے شدہ اصول ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو سید ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں، اگر وہ عام احکامات بھی پورے نہیں کرتے اور نماز کا فریضہ بھی ادا نہیں کرتے، تو بلا شک و شبہ ان کے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے. اور بات بہت سخت ہے مگر حقیقت ہے کہ سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ دائمی طور پر نماز نہ پڑھتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اس سختی کا رویہ اختیار کریں تو کس کس کے لیے کریں؟ سب سے پہلے یہاں نہیں، سیریس بات ہے، یہ مذاق کی بات نہیں. سب سے پہلے حکومت کو یہاں حکمن نماز نافذ کرنی چاہیے. پھر جب حکمن نماز کے نفاذ کے بعد بھی جو لوگ نماز نہ پڑھیں، پھر ان پر یہ قوانین لاگو ہونے چاہیے. ابھی تو دو مسئلے ہیں، ایک بدنماز بچپن سے طبیعت میں نہیں ڈالی گئی، ہڈوں میں نہیں پڑھی، اور دوسرا نماز نہ پڑھنے پر کوئی ملامت نہیں کرتا. آپ ایک دن اسکول سے چھٹی کر لیں تو اماں ابا جوتے مارتے ہیں، اور آپ نماز چھوڑ دیں تو اماں ابا کچھ بھی نہیں کہتے. تو قصور تو نسلوں کا ہے. لہٰذا اگر اس وقت ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی 99% آبادی پر ہمیں یہی حکم لگانے پڑیں گے. تو پھر پتہ ہے کیا رولا پڑے گا؟ اسلام، مسلمان یا عالم یا دین والے جو ہیں وہ متشدد ہوتے ہیں. اس چیز کا احساس پیدا کریں ان کے اندر. لیکن اصل اس کا حل یہ ہے کہ حکومت نماز نافذ کرے حکمن. جب حکمیہ نماز کے نفاذ کے بعد بھی لوگ نماز نہ پڑھیں جو، ان کو پھر صحیح معنوں میں اس حکم کا
اہل ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس وقت یہی مناسب, کیونکہ حکم تو ہے, بالکل ہے, آپ سچ کہہ رہی ہیں, مگر سیریس کوشچن یہی ہے کہ اگر ہم اس قانون کو اس وقت نافذ کریں گے تو مسلمان کتنے بچیں گے گنتی کے, اور پھر باقی سارے. دیکھیں ہم آپ بھی یہاں پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, لیکن ہم مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو, میں نہیں کہہ سکتی, مومن صادق نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, بہت ساری نافرمانیاں کر دیتی ہوں میں, تو کیا میرے میں بھی یہ نہیں, یہ سیٹ آخری چیز پر ہے. آخری چیز کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ یا ادا نہ کرنا, نماز اور زکوٰۃ نہ کرنا, یا پھر نماز مجبوراً پڑھنا اور زکوٰۃ بھی مجبوراً دینا. ٹھیک ہے, یعنی خوشی سے نماز ادا نہ کرنا اور نہ ہی خوشی سے زکوٰۃ دینا, مجبوراً دینا, ڈانٹ ڈپٹ کے خوف سے دینا یا بات کے خوف سے دینا, اور اگر ذرا سا بھی اختیار ملے تو نماز چھوڑ دینا اور زکوٰۃ کی ادائیگی روک دینا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی, اس نے میرے ہاتھوں سے اپنا جان اور مال کو محفوظ کر لیا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے تب تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں اور نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے. تو جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, اب یہ باقی منافقت تو کافی حد تک دل کا معاملہ ہے, لیکن جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ قائم نہیں کرتا, اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ باوجود دعوی ایمان کے مومن نہیں مانا جائے. ٹھیک ہے, اب پہلے وقت میں یہ تھا کہ وہ ایک آدھ بندہ ہوتا تھا, کوئی ٹاما کوئی آٹے میں نمک برابر, تو ان کے بارے میں بالکل واضح احکام ہے کہ بھی ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے, ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں جبرن بٹھایا جائے, اس کی تربیت کی جائے وغیرہ وغیرہ. اور پھر بھی اگر نہ مانے تو حکومت سزا بھی دے سکتی ہے. دیکھیں نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ خرچ کریں خوشی سے یا نہ خوشی سے, اگر وہ فاسق ہے تو قبول نہیں کیے جائیں گے. فاسق کی ڈیفینیشن لائے نا, فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کم از کم ایمان کیا ہے. کم از کم ایمان یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا دیا وہ یہ ہے کہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی خوشدلی کے ساتھ ادائیگی. جو اتنا کر رہا ہے ہم بہرحال اس کے بارے میں غیر مومن ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, الا یہ کہ کوئی بڑی حد توڑ دے, جیسے وہ شرابی ہو جائے علی الاعلان یا زانی ہو جائے, وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے, یا وہ ڈاکو بن جائے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر وہ کسی بڑے گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم اسے مومن ہی مانیں گے, اور ہم اس کے بارے میں یہی حسن ظن رکھیں گے کہ اس کے صدقات, اس کی دعائیں سب کچھ قبول ہو رہی ہیں. لیکن اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا علی الاعلان اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, یا دیتا ہے تو مجبوراً دیتا ہے کہ لوگ بات کریں گے, اور خاص طور پر نماز کہ وہ ادا نہیں کرتا, تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا اسلام قابل اعتماد نہیں ہے. لہٰذا پہلے یہ تھا کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے تھے تو ان کو پھر اصلاح خانوں میں رکھا جاتا تھا. اصلاح خانوں سے مراد انہیں دینی لوگوں کے درمیان رکھا جاتا تھا, وہ پھر اس کی تربیت پر توجہ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ, اس کی مسائل سنتے تھے, اس کی ٹھیک کرتے تھے. اب آج کے دور میں اس وقت میں بیٹھ کر حقیقت یہی ہے, قانون نہیں بدلا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے 99% لوگوں کا یہی حال, نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا, خاص طور پر مرد تو بالکل ہی نہیں پڑھتا. تو اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اس کی امپلیمنٹیشن میرے خیال میں اس طرح ہوگی کہ پہلے حکومت نماز کو حکمن نافذ کرے, اس کے لیے ٹائم رکھا جائے, سال فرض کرے, اس کے لیے ذمہ دار ادارہ بنایا جائے جو لوگوں کو نماز پڑھائے, جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے. لوگوں کی دکانیں بند کروا دی جائے, انہیں نماز کے لیے بھیجا جائے. جب سال بھر بعد بھی جو لوگ اس انتظام کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے اور ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں, کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوگی قوانین. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے, نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پہلے علاج کیا جاتا ہے نا, تو ان کو بھی نشہ پڑ گیا ہڈ حرامی کا, فسق کا, اس کا بھی ایک نشہ ہے نا. آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, نماز پڑھنے میں بظاہر تو کوئی مزہ نہیں ہے. نماز میں مزہ تو تب آنا شروع ہوتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے, وہ تو بات کی باتیں خشوع و خضوع کے ساتھ. لہٰذا پہلے ان لوگوں کا وہ نشہ چھڑایا جائے, تانا ثانی کا, نافرمانی کا, فسق کا, پھر اس کے بعد ان پر سزاؤں کی امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت
ان قوانین کو پیش کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو تھوڑا بہت دین کی طرف پلٹ رہے ہیں ان کو بھی بھگا دو. تو پہلے ان کو ماحول دو، پھر اس کے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرو. باقی حکم یہی ہے، حکم یہی ہے. اللہ کے نزدیک میں یہ بات بار بار جو کہتی ہوں نا کہ یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کون مومن اور کون منافق اور کون کافر ہے، میں انہی حالات کی بنا پر کہتی ہوں. اور علماء کے فتوے تو اس بارے میں بہت سخت ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت بالکل نماز نہیں پڑھتی تو یعنی عورت ہے تو شوہر اس کو چھوڑ دے کیونکہ اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، اور مرد ہے تو عورت اس سے طلاق لے لے، اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں. وہ تو وضاحت کے ساتھ کہتے. لیکن اس سے نا میں تھوڑی اس وجہ سے یہ بات کم کہتی ہوں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو نبھانا، ہے نا. اور بہت زیادہ جو ہے نا لوگ پہلے ہی بھاگے ہوئے اور پچھڑیں گے اور بھاگیں گے. تو دعا کریں کہ ہمارا ایسا کوئی اٹھے جو حکومت جو کوئی بھی ہو، اللہ اس کو توفیق دے اور وہ یہ بات مانے اور وہاں پر نماز کو پاکستان میں فرض کے طور پر لاگو کرنے کے انتظامات کریں. اس کے بعد ہی حالات تبدیل ہوں گے. اور کوئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.